بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا علی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آ کر عرض کرنے لگا کہ یا علی، اکثر و بیشتر جب ہم نیند میں خواب دیکھتے ہیں تو اس خواب میں ہم ڈر جاتے ہیں اور ڈر کے ہم چونک کے ایک دم اٹھتے ہیں، تو مولا مجھے بتائیں اس کی کیا تعبیر یا کیا علامت ہے؟ تو مولا علی علیہ السلام نے جیسے ہی اس کا یہ سوال سنا تو فرمانے لگے، جب بھی خواب کا فرشتہ تمہیں خواب دکھائے گا، کسی چیز سے روکنا چاہے گا، کسی کام سے روکنا چاہے گا یا کسی رشتے کے قریب جانے سے وہ تمہیں روکنا چاہے گا، تو وہ تمہیں ڈرائے گا تاکہ فوراً تم بیدار ہو کے اس کام سے رک جاؤ اور یہ سوچو کہ میں زندگی میں ایسا کون سا کام کر رہا ہوں جس سے مجھے رک جانا چاہیے۔ تو اس نے پوچھا یا علی، کیا اس کی کچھ علامتیں ہیں؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بندہ خدا بالکل ہیں۔ تو اس نے پوچھا یا علی وہ کون سی؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا جیسے بعض مرتبہ انسان نے دیکھا کہ شیر ہے جو اس کو ڈرا رہا ہے تو اس کا اشارہ یہ ہوتا ہے، یعنی جس رشتے کے لیے تم قدم اٹھاؤ گے وہ رشتہ تمہارے آنے والے وقت کے لیے تنقید بنے گا۔ اگر کوئی انسان جن یا کوئی ایسی چیز دیکھ رہا ہے جو اس کو ڈرا رہی ہے تو یہ اعمال کی طرف اشارہ ہے، یعنی کوئی ایسا عمل تم کرو گے جس کی وجہ سے تمہارے مالی حالات پر اثر ہوگا، اور اگر تم اس چیز سے بچنا چاہتے ہو تو فوراً کسی کالی چیز کا صدقہ دو۔ تو اس نے امام علی علیہ السلام سے پوچھا کہ امام علی مجھے بتائیں کون سے خواب سچے ہیں اور کون سے جھوٹے؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا خواب کی کئی اقسام ہوتی ہیں، اگر انسان کسی بھی خواب کو دیکھنے کے بعد اپنے وجود میں خوشحالی یا رونق محسوس کرے تو فوراً سمجھ جانا کہ اس کو خواب خوشخبری دکھایا جا رہا ہے، اور اگر وہ خواب کو دیکھنے کے بعد ڈر کے اٹھ جائے تو تم سمجھ جانا کہ یہ بھی خواب سچا ہے، اور اگر خواب انسان ایسا دیکھے جس سے انسان ٹھنڈک محسوس کرے یا روحانیت محسوس کرے تو اس کا بھی تعلق الہام سے ہوتا ہے، اور اگر خواب انسان وہ دیکھے جو یہ دنیا میں انجام دیتا ہے تو اس کی تقریباً کوئی تعبیر نہیں، جیسے کوئی انسان گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس نے کبھی گھوڑے کی سواری نہیں کی ہوگی تو اس کو خواب الہام کہہ سکتے ہیں۔ گھوڑے پہ بیٹھا ہے اور اگر گھوڑے سے گر گیا ہے اور اس نے کبھی گھوڑے کی سواری نہیں کی تو اس کو خواب تنبیہ کہتے ہیں، اور اگر گھوڑے پہ بیٹھا ہے اور اگر گھوڑے کے ساتھ پرواز کر رہا ہے تو اس کو خواب خوشخبری کہیں گے، لیکن اگر وہ گھوڑے پر سواری کرتا ہے اور اگر یہی چیزیں دیکھتا ہے تو اس کو خواب ہمت کہیں گے، مگر اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوگی۔ تو اس نے امام علی علیہ السلام سے پوچھا یا علی، اگر کوئی مچھلیوں کو خواب میں دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ تو امام علی علیہ السلام نے عرض کیا کہ مچھلی کی تعبیر بہت نیک ہے، رزق کی طرف، دولت کی طرف اس کا اشارہ ہے۔ اگر مچھلیاں زیادہ دیکھو تو زیادہ اسباب رزق کے پیدا ہوں گے، اور اگر مچھلیاں بیمار ہیں یا مری ہوئی دیکھو تو یہ کسی کام میں نقصان کی طرف اشارہ ہے۔ تو اس نے امام علی علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر کوئی انسان پانی میں تیرتا ہوا اپنے آپ کو دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان اپنے آپ کو پانی میں تیرتا ہوا دیکھے تو یہ خواب خوشخبری کی طرف اشارہ ہے، دولت اور رزق کی فراوانی کی طرف اشارہ ہے، اور اللہ اس کے لیے بہترین اسباب پیدا کرے گا۔ لیکن اگر پانی گندا ہے تو یہ بیماری، تنگ دستی، مشکلات کی طرف اشارہ ہے، اور اگر انسان خواب میں پانی صاف دیکھ رہا ہے لیکن اس کو خواب میں گھبراہٹ محسوس ہو تو اس کو چاروں طرف سے خوشحالی تو حاصل ہوگی لیکن وہ رشتوں کی طرف سے ایسا الجھ جائے گا کہ اس کو اپنی خوشی کا احساس نہیں ہوگا۔ تو اس نے امام علی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا علی، اگر خواب میں غربت یا تنگ دستی دیکھیں تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟
تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اس خواب کی تعبیر پریشانی کی طرف ہوگی، یعنی آنے والے وقت میں تمہارے اسباب کم ہونا شروع ہو جائیں گے، تمہارا اختیار نہیں ہوگا، تم خود کو تنہا محسوس کرو گے، اور اگر تم اس خواب کی تعبیر سے بچنا چاہتے ہو تو تم اپنی زبان کو میٹھا رکھو تاکہ لوگ تمہارے تابعدار رہیں۔ تو اس شخص نے امام علی علیہ السلام سے سوال کیا کہ یا علی، خواب میں قبر کا منظر دیکھیں تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا قبر کا منظر خواب میں دیکھنا انسان کی کسی کام، منزل، خوشحالی، رونق اور مصیبت کی طرف اشارہ ہے۔ اگر انسان قبر میں اپنے آپ کو اکیلا دیکھے تو یہ مصیبت کی طرف اشارہ ہے، اگر انسان قبر میں اپنے آپ کو اچھے ماحول میں دیکھے تو یہ مالی حوالے سے کسی رونق ملنے کی طرف اشارہ ہے۔ تو اس نے امام علی علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا علی، میرا آخری سوال یہ ہے کہ اگر انسان خواب میں شادی دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ شادی کی الگ الگ تعبیریں ہیں، اگر کوئی انسان یہ دیکھتا ہے کہ اس کی شادی ہو رہی ہے اور اس کے ہاتھ سے مہندی مٹ رہی ہے تو یہ موت یا مصیبت کی طرف اشارہ ہے، اور اگر انسان خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ شادی کے وقت گھر میں اچھا ماحول ہے یا تم نے اچھا لباس پہنا ہے اور شادی اس وقت تک جاری ہے تو یہ کسی رونق ملنے کی طرف اشارہ ہے یا کسی اچھی جگہ شادی ہونے کی طرف اشارہ ہے۔